الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود لا محدود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات با برکت پر۔ سیرت انبیاء علیہ السلام کے چینل کے ناظرین میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ہمارا جو سلسلہ ہے انبیاء علیہ السلام کے فضائل سے ابھی جاری اور ساری ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے انبیاء علیہ السلام کے تھوڑے سے فضائل بیان کیے اور کچھ عقائد و نظریات پیش کیے۔ مزید اس سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ نبی کی نبوت کے سچ ہونے کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، دلیل کے طور پر کہ جو بھی نبی ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معجزہ عطا فرماتا ہے۔ جب لوگ اس سے پوچھیں کہ آپ نبی ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی معجزہ دکھاتا ہے، اور وہ عمل جو وہ کرتے ہیں کوئی عام انسان کے وہ بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان لے آتے ہیں، اور جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرماتا ہے۔ آگے ایک عقیدہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی لغزشوں کا ذکر جو ہے وہ کرنا کیسا۔ اگر آپ کوئی تلاوت قرآن کر رہے ہیں یا حدیث کی روایت پیش کریں تب تو ٹھیک ہے، مگر دلیل کے لیے اگر آپ لب کوشائی کریں تو یہ حرام نہیں بلکہ سخت حرام ہے، ایسا کرنا بالکل جائز نہیں۔ ان کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر ان سے وہ بھول نہ ہوتی اور اگر وہ جنت سے نہ اترتے، زمین آباد نہ ہوتی، نہ کتابیں اترتی، نہ رسول آتے، نہ جہاد ہوتے، لاکھوں کروڑوں نیکیوں کے اجر کے دروازے بند رہتے، ان سب کا جو نتیجہ ثمر ہے وہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ بھول ہوئی۔ اگر وہ بھول نہ ہوتی تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ اور میں بھی نہ ہوتے۔ تو نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے خطاؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ سب سے پہلے جو کپڑا بنانے کا عمل تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، اور بعد میں آپ نے کھیتی باڑی کے کام بھی کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو ذریعہ معاش تھا وہ لکڑی کا کام کرتے تھے، آپ جسے ہم بڑائی بھی کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، کپڑے سیا کرتے تھے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ مدت بکریاں چرائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے جو لوہے کا لباس ہوتا ہے، جنگ کے لیے فوجی پہنتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ ہو کر درختوں کے پتوں سے پنکھے اور ٹوکریاں وغیرہ بنا کر بیچتے تھے، اور اسی پیسوں سے کھانا پسند کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی پیشہ اختیار نہ فرمایا بلکہ ہمیشہ سیر فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جس نے مجھے ناشتہ دیا ہے وہی شام کا کھانا بھی دے گا۔ اسی تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیشہ بارش کا پانی پیا، کنویں کا پانی کبھی نہ پیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ہی چاندی سے روپیہ اور سونے سے اشرفیاں بنائیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مت کوئی بندہ گمان کرے کہ ابھی تو اتنا نالج نہیں تھا، اتنا عقل نہیں تھی انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے معاملات جو تھے، زبانیں تھیں، کام تھے جو ہم اس وقت کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دی تھی، نام سکھلا دیے تھے تمام چیزوں کے، ہر چیز کے بارے میں بتا دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہی زمانے میں حج، طواف اور وقوف عرفات کا نام موجود تھا۔
اس میں پھر تھوڑا سا فرق آ گیا، جب زمانہ ابراہیم علیہ السلام آیا تو اس میں رمی، قربانی، صفا مروہ، سعی کا اضافہ ہوا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں طواف اور طواف قدوم میں رمل یعنی کہ اکڑ کر چلنے کا اضافہ ہوا۔ ارکان میں زیادتی ہوتی رہی، مشرکین نے اس میں بت پرستی، ننگے طواف کرنا، تالیاں بجا کر طواف کرنا، سیٹیوں کا بجانا، تو یہ انہوں نے اضافہ کیا تھا اور اسلام نے ان تمام چیزوں کو مٹا دیا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے دو یہودی آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ تم کیا گفتگو کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت حزقیل علیہ السلام اور ان کے مردہ زندہ کرنے کے معجزے کا ذکر کر رہے ہیں کہ رب عز و جل نے ان کی دعا سے کتنے ہزاروں مردے جو تھے وہ زندہ فرما دیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، ہم نے نہ قرآن مجید میں حضرت حزقیل علیہ السلام کا ذکر پایا ہے اور نہ ہی اس واقعے کو ہم نے سنا ہے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی ایسے مردے زندہ کیے۔ تو وہ بولے، یہودی جو تھے، کہنے لگے کہ کیا آپ نے یہ قرآن پاک کی آیت نہیں سنی کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، کہ ہم نے بہت سے پیغمبروں کے قصے بیان نہ فرمائے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے یہ آیت پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ پیغمبر بھی انہی میں سے ہیں جن کے قصے بیان نہیں کیے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، تب یہ آیت کریمہ اتری جس میں یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا۔ خیال رہے کہ چند پیغمبروں کے ذریعے مردے زندہ ہوئے، ایک تو یہی پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہزارہا مردے زندہ کیے۔ دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے ذریعے 4 جانور ذبح اور کیما کر دینے کے بعد ان کو زندہ کیا گیا۔ تیسرے حضرت عزیر علیہ السلام ہیں جن کے ذریعے مردہ گدھا جو تھا اس کو زندہ کیا گیا، اور چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے کئی بار مردے زندہ فرما دیے۔ 4 رسولوں کا مردے زندہ فرمانا قرآن مجید میں موجود ہے۔ 5ویں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے کہ اپنے والدین کریمین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بہت سے مردوں کو زندہ فرمایا، جن کا ذکر حدیث مبارکہ اور بہت ساری کتب صحیح میں ذکر موجود ہے۔ عقیدہ سنیے، زمانہ نبی اور زمانہ نبوت میں کیا کچھ فرق ہے؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ نبی اور ہے اور زمانہ نبوت کچھ اور ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ حیات ظاہری نہیں ہے، اسی لیے لوگ اب صحابی نہیں بنتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ہے، اسی لیے تمام شرعی احکام جاری ہیں۔ انبیاء علیہ السلام میں ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام جن کو نبوت اور رسالت عطا کی گئی وہ اب بھی نبی ہیں، رسول ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک وقت تھا اس کے بعد نبوت بھی گئی، رسالت بھی گئی، ہم اس کا اقرار نہیں کرتے بلکہ انکار کرتے ہیں۔ ہم تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور تمام رسولوں کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے اوپر جو صحائف نازل ہوئے، ایمان کتابیں اتری ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، مگر ہم یہ بھی رکھتے ہیں عقیدہ کہ ان کتابوں میں لوگوں نے لفظی اور معنوی فرق کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ان کو پڑھنے سے منع کر دیا، اور جو کچھ اس میں احکامات تھے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان تمام احکامات کو شامل کر دیا۔ اب یہی وجہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک کا مجموعہ ہے یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ حیات ہے۔ جو بھی اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے اس کو ہدایت ضرور ملے گی۔ فضائل کی بات کرتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی جو بعثت ہے عام انسانوں اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور قرآن پاک اس بات پر عینی شاہد ہے
جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آل عمران 164۔ بے شک اللہ نے مسلمان مومنوں پر احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے دلوں کو صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہ مومنین پر احسان عظیم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یہ مسلمان نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اور جس زمانے میں آئے، جن لوگوں کے درمیان بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کرم کیا کہ وہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیں، مگر جنہوں نے اپنی ہٹ درمی نہ چھوڑی وہ جہنم کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اور جو لوگ ان پر ایمان لائے، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو سنا پھر اس پر عمل کیا اور ایمان لے آئے، تو اللہ نے ان کو جنت عطا کی۔ ایک اور اس میں بات یہ بھی ہے کہ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ ترجمہ یہ ہے کہ بشارت دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف کسی عذر کی گنجائش نہ رہے۔ قیامت کے روز لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ مولا کریم ہمیں تو کسی شخص نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اس طرح یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ عذر ختم کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ اب ہم انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایک اور عقیدہ سنتے ہیں اور اس پر ہم ایمان بھی رکھتے ہیں الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا جس پر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ شاہد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تم عام مسلمانوں کو علم غیب پر مطلع کرے، لیکن اللہ غیب پر مطلع کرنے کے لیے جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور وہ اللہ کے سب رسول ہیں۔ سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان اور تقوی پر قائم رہے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم جو ہے وہ غیب کا عطا فرمایا ہے۔ کتنا علم عطا فرمایا ہے ہم یہ نہیں جانتے، مگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو وہ باتیں پتہ ہیں جو انسانوں کو نہیں پتہ۔ عام انسانوں کے پاس وہ علم نہیں ہے جو علم اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ جیسے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی، اور احادیث میں بھی اگر میں 2-3 دلیلیں پیش کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں ایک تقریر بیان فرمایا، اور اس میں قیامت تک ہونے والے تمام جو کام تھے وہ ہمیں سنا دیے، ارشاد فرما دیا۔ جس شخص نے انہیں یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جس نے ان کو مطلب کہ بھول گئے تو وہ بھول گئے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک مجلس میں کھڑے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت پیش کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائے خلق سے خبریں بیان کرنا شروع کی، حتیٰ کہ جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم تک جانے کی خبریں بھی ہمیں بیان کر دیں۔ جس شخص نے ان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جس نے ان کو بھلا دیا اس نے ان کو بھلا دیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا، اور میں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا۔
حضرت موسیٰ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت پیش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند کیا۔ بے جا سوالات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سوالات کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے سوال کرو۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ دوسرے شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا باپ شیبہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں جو غضب کے آثار دیکھے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ عز و جل سے توبہ کرتے ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، اور بھی بہت سارے احادیث ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں، آپ کی روایات ہیں، ایسے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے علم غیب کا۔ اب دیکھیے کہ کوئی بندہ یہ تو نہیں بتا سکتا کہ فلاں جو شخص ہے وہ اپنے باپ کا ہی بیٹا ہے، اور یہ تو تکا ہوگا اور غلط بیانی ہوگی، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ نے آپ کو وہ علم سے مطلع کیا کہ آپ لوگوں کے احوال بھی جانتے ہیں، جنت میں جانے والے لوگوں کو بھی جانتے ہیں، جہنم میں جانے والے لوگوں کو بھی جانتے ہیں، جو ایمان لائیں گے جو ایمان نہیں لائیں گے، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اور یہ خود سے نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم عطا فرمایا۔ یہ عطائی علم ہے جس کو ہم علم غیب کہتے ہیں۔ جنت کے بارے میں ہمیں کیا بتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ جہنم کے بارے میں ہمیں کیا پتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے بارے میں بہت کچھ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں جانتے، دیکھا نہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غیب پر ہیں، اور ان کی اطلاع پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اس پر اگر بات کریں تو بہت لمبی ہو سکتی، باقی میں صرف مختصر سے عقائد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے جو عقائد ہیں وہ یہی عقائد ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو جتنا چاہا علم غیب عطا فرمایا، اور ان کی جو شان ہے وہ عام انسانوں کی اوقات اتنی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی ہر لحاظ سے افضل اور اعلیٰ ہے، فضیلت کے لحاظ سے، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی جو فضائل و مناقب ہیں ان کو سننے کی، بیان کرنے کی، اور جو کچھ ہمیں یاد ہوتا ہے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی ان نظریات و عقائد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کا علم حاصل کرنا عین فرض ہے، اور ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان عقائد و نظریات کو اچھی طرح سے جان سکیں، اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح راستے پر قائم اور دائم فرمائے، اور ہمیں مرتے وقت ایمان